سرکار کی وجہ سے آل کا پیار ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس حقیقت کو واضح کر رہی ہے. اور اگر سرکار کی وجہ سے نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر روافض کی کتابیں بڑی پڑی ہیں. وہ کہتے ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل نبی تو وہ تھے، فرشتے نے غلطی کی اور چلا گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاذ اللہ. تو وہ اصل حضرت مولا علی کو سرکار کی وجہ سے نہیں مان رہے، مستقل مان رہے ہیں، علیحدہ سرکار کے وسیلے کے بغیر. پھر جا کہتے ہیں پارٹنر تھے، آدھی آدھی نبوت تھی. یا یہ لفظ نہ بولے تو ان کا مرتبہ نبی والا یا نبی سے بڑا ہی مانتے ہیں. تو اتنی بڑی بغاوت کیوں ہوئی کہ احبو اہل بیتی بحبی لحبی پر عمل نہیں ہوا؟ تو آگے پھر مسئلہ بدل گیا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کی محبت بتائی، تو وہاں بھی یہ فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے صحابہ سے پیار کیا تو میری وجہ سے کیا. یعنی قبول تب ہے جب میری وجہ سے کرے کہ میرے صحابی ہیں. فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو ان سے بغض کرے گا تو پھر بھی میری طرف بغض آئے گا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے تو صحابی سے بغض کیا نبی سے تو نہیں کیا، تو نقصان کیا ہوگا؟ فرمایا صحابی سے بغض نبی سے بغض ہے تو پھر بغض صحابی جہنم لے جائے گا. ایک ذات سبب ہے دونوں محبتوں کی، یہ ہے امن عالم کا منصوبہ، یہ ہے وحدت امت. ٹکراؤ نہیں ان محبتوں میں. خوارج روافض ان محبتوں کے ٹکراؤ کے قائل ہیں. جنگ جدل خودکش دھماکے، ایران سعودی عرب جنگ، یہ یمن، یہ شام، یہ عراق، یہ قتل و غارت سب اس وجہ سے ہے کہ محبت کا سبب سرکار کو نہیں مانا. سرکار کی وجہ سے پیار ہو تو پھر سچا ہوتا ہی تب ہے جب دونوں طرف کا ہو. کیونکہ سرکار نے لازم کر دیا، سرکار نے لازم کر دیا کہ تم پیار کرو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ سب جانتے ہیں جب سبب ایک ہے تو مسبب بھی ایک ہے. محبت اہل بیت اور محبت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، ان کا سبب ایک ہے تو پھر مسبب بھی ایک ہے. دونوں محبتیں دو ہیں ہی نہیں، رب نے مکس کر دی ہیں. لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض، قرآن اور آل کو ملایا ہے، پھر حوض کوثر تک اکٹھے ہی جائیں گے. یہ فارمولہ ہمیں حدیث میں دیا گیا، بحبی احبہم، احبو اہل بیتی بحبی. اس پر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک جملہ لکھا. آپ فرماتے ہیں، یہ المعتقد کی شرح المستند، یہ دونوں جدا جدا چھاپے ہیں اس کے. اعلی حضرت فاضل بریلوی کی یہ شرح ہے معتقد پر. آپ نے جب اس حدیث پر بحث کیا تو میری جب سے یہ سوچ شروع ہوئی جتنے سالوں سے، وہ شروع ہی اس لفظ سے ہوئی جو حاشیہ لکھتے وقت اعلی حضرت نے حاشیے میں یہ لکھا، فمن احبہم فبحبی احبہم. اس پر کہتے ہیں یہ جو لفظ ہیں وفی ھذا ما یقطع دابر الرافضہ اللیام، کہ یہ جو سرکار نے فرمایا ہے کہ من احبہم فبحبی احبہم اور احبو اہل بیتی بحبی، یہ جو با ہے اس نے کمینے روافض کی جڑ
اکابر الرافضہ اللیام، کمینے روافض کی جڑ کاٹی ہے سرکار کی اس جملے میں جو با ہے دونوں طرف. اور اس پر آپ نے پھر اصول لکھا جس پر میں یہ کہتا ہوں ہزاروں کتابیں ان 6 جملوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی آج کے مصنفین کی. جو امام احمد رضا بریلوی کے 2 جملے ہیں، کیا فرمایا لیس حب الصحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم بل حبہم جمیعا لوصلتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کی قسم میرا یقین ہے جس بندے کے اندر رافضیت خارجیت کے ہزاروں جراثیم ہوں، اعلی حضرت کی یہ چند جملے سالوں کی بیماریوں کے جراثیم مار دیتے. ترجمہ لیس حب الصحابۃ لذواتہم، صحابہ کی محبت ان کی ذوات کی وجہ سے نہیں ہے. ان کی ذوات کی وجہ سے، بولو تو صحیح، ان کی ذوات کی وجہ سے، کہ ان کی پرسنل حیثیت، کہ چونکہ فلاں کا قد اونچا ہے، چونکہ فلاں کا رنگ گورا ہے تو پیار کرو. نہیں، بحبی احبہم، سرکار نے فرمایا چونکہ غلام نبی ہے، صحابی رسول ہے، اس لیے پیار کرو. یا رسول اللہ، 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 یا رسول اللہ. آپ دیکھیں، ولا حب اہل البیت لانفسہم، اور اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت بھی ان کے انفس کی وجہ سے نہیں ہے. یہ مرکزی فرق ہے اہل سنت اور روافض میں. روافض کا قانون ہے لا ولاء الا بالبراء. یہ میرے پاس ان کی کتابیں پڑھی ہیں جس میں یہ قانون انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے محبت کے لحاظ سے کہ جب تک باقی صحابہ سے برات نہ کی جائے اس وقت تک محبت قبول ہی نہیں ہوتی. یہ الصراط المستقیم الی مستحق التقدیم، ابھی میں اس کا وہ باب پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. پہلے میں قانون جو حدیث سے اعلی حضرت نے جو وضاحت کی، اور اس پر یہ سارے اکابرین کے حوالے ایک ایک جلد اس پہ موجود ہے. تو صحابہ کی محبت بھی ان کی وجہ سے نہیں، اہل بیت کی محبت بھی ان کی وجہ سے نہیں، ان سب کی محبت سرکار کی وجہ سے ہے. یہ مان لینا آسان ہے، نبھانا بڑا مشکل ہے. اصل محور سرکار کی ذات ہے. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اب دیکھیں، حب اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم ان کی اپنی پرسنل وجہ سے نہیں، سرکار کی وجہ سے ہے. یہ ہے سنی عقیدہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدار ہیں، آپ سے نسبت نے دونوں کو عظیم بنایا. آپ کا دل مان رہا ہے نا اس چیز کو. سرکار کی نسبت نے دونوں کو عظیم بنایا. اور روافض نے کہا نہیں، اصحاب کی تو رکھنا ہی ان کے نزدیک معاذ اللہ کفر ہے.
اور آل کی سرکار کے علاوہ مستقل ہے، سرکار کی وجہ سے نہیں. یہ سینکڑوں حوالے ان کی کتابوں میں، سرکار کی وجہ سے نہیں. اب یہ جو جملہ انہوں نے اہل سنت میں رائج کیا کہ ایک ہیں گھر والے ایک ہیں در والے، اس میں کوئی شک نہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدام رسالت ہیں، خدام رسول اللہ علیہ السلام ہیں. مگر یہ جو گھر اور در ہمارے معاشرے میں گھر والوں کی پرسنالٹی اور حیثیت وہ خود گھر کے اندر شامل ہوتی ہے اور در والے اجنبی ہوتے ہیں. ان کی نسبت ایک جیسی نہیں ہوتی، لیکن یہاں محبت میں دونوں طرف کی نسبت ایک ہے سرکار کی وجہ سے. اب صرف در والے کہہ کے عام چودھریوں کے دروازوں پہ بیٹھے ہوئے نوکروں کے ساتھ معاذ اللہ ذہنوں میں بات لانے والے سوچے تو صحیح. سرکار فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابہ، میرے صحابہ میں نے نہیں چنے، میرے رب نے چنے ہیں. کیا انہیں در والے کہہ کے ڈیگریڈ کر دیا جائے گا؟ قرابہ صحابہ یہ تھی اصطلاح اہل سنت کی، اور در اور گھر اس طرح کا یہ حصہ بنا کر جو فلسفہ محبت تھا اسے ڈیمیج کیا گیا. اور پھر آج کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم نے بھونکتے سنا کہ یہ تو نوکر تھے، غلام تھے، اور ان کی کیا حیثیت ہے، ان کا کوئی جو بھی کہہ دے عام بات ہے، اور پتہ ہی نہیں کہ یہ بات تو رب کی ذات تک جا رہی ہے کہ چناؤ اس کا ہے، انتخاب اس کا ہے. تو لوگوں کے در والوں کا انتخاب وہ خود کرتے ہیں اور ان کا انتخاب رب نے کیا ہے، تو کوئی فرق ہی کوئی نہیں. میرے نبی وہ ہیں جن کی آل کا انتخاب بھی رب ذوالجلال نے کیا ہے، اور اصحاب کا انتخاب بھی رب الارباب نے کیا ہے. ان کا ذکر اس لیول پہ تو اعلی حضرت نے فرمایا برابری میں، بیلنس میں، اس جہت میں لیس حب الصحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم بل حبہم کلہم جمیعا لوصلتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پر ہم نے تو سرکار کی ذات کو دیکھنا ہے. اعلی حضرت ایک جگہ پہ یہاں تک پہنچ گئے، میرا اور امیر معاویہ کا کیا رشتہ؟ اگر سرکار سے نسبت نہ ہوتی تو میرے دل میں معاویہ جگہ کیسے بناتے؟ اب کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو سرکار سے نسبت ہے، جو میلی آنکھ سے معاویہ کو دیکھے وہ آنکھ بھی برداشت نہیں. معیار سرکار کی ذات ہے. ارے دیکھو نا، بخاری شریف میں جب آتا ہے کہ سرکار ایک دراز گوش پہ بیٹھے تھے، دراز گوش پہ، اس کو عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہہ دیا یہ معاذ اللہ بدبو والا ہے، آزانی نتن و ہمارے کا، تمہارے دراز گوش یعنی گدے کی بدبو نے مجھے تکلیف دی ہے. تو بات تو سرکار کی سواری کی تھی، سرکار کی نہیں تھی، سرکار کی صفات کی نہیں تھی، نسبت کی تھی. اگرچہ وہ نسبت اتنی تھی کہ سرکار اس پہ بیٹھے ہیں اور وہ حمار ابن حمار ہے، مگر اب حمار رسول علیہ السلام ہے. توجہ کرنا، حمار رسول علیہ السلام کی نسبت پر
सहाबा ने क्या एक्शन लिया। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने कहा वल्लाह लहिमारो रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्यब रीहम मिनका। हिमार होना और बात थी, अब हिमारे रसूल अलैहि सलाम है। कोई इसको बदबू वाला कहे तो बच के कैसे जाए। डंडों से, मुक्कों से, जूतों से लड़ाई की और इब्ने सलूल के मुंह पे कहा कि ये जानवर तुझसे कहीं ज्यादा खुशबू वाला है। और जलालैन में आया कि ये कहा वल्लाह लबौलो हिमारे रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्यब रिहम मिनका, कि इस सवारी का तो पेशाब भी तुझसे खुशबू वाला है। यानी इब्ने सलूल को इससे बड़ी कोई गाली हो सकती थी जवाब में। अपना मुंह तो देख, सरकार से मुकाबला